متواتر خبریں آ رہی ہیں، مسلسل خبریں آ رہی ہیں. کبھی اسرائیلی کابینہ میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی آرمی چیف کا بیان وزیر اعظم کے خلاف آ رہا ہے، کبھی نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں چیز تسلیم نہیں ہے، میں نے یہ کرنا ہے. جب اس طرح کی بڑی بڑی میٹنگز کے فیصلے میڈیا پر اور بیانات میں ہونے لگے، جب آرمی چیف کو بدلنے کی اور وزیر داخلہ کو بدلنے کی باتیں ہونے لگی، جب روزانہ نقصان کی خبریں آنے لگیں، جب یہ کہا جائے کہ فوج تھک چکی ہے، ریزرو فوج ہمارے پاس ختم ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پھر زوال شروع ہو چکا ہے. وہ نہتے جن کے پاس نہ آرمی تھی، نہ نیوی، نہ ایئر فورس، نہ کوئی اسلحہ، ان کی استقامت نے اور ان کی قربانیوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم، دنیا کی سب سے قاتل قوم، دنیا کی معیشت پر سب سے زیادہ قابض اور پوری دنیا کے میڈیا کے حقیقی معنوں میں مالک، ان سب کو جھکا دیا ہے، توڑ دیا ہے. ان کے زوال کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، ان کی شکست نظر آ رہی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ مسلسل ہر فورم پر، ہر شخص، ہر ساتھی، کوئی اپنا، دنیا کے 8 ارب لوگ یہ سوچتے ہیں میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، اور دنیا کے 2-2.5 ارب مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، اور یہ سوچ کر ہر آدمی خاموش ہے. جو آپ سے ہو سکتا ہے، جتنا آپ کا حصہ ہے، جو آپ سے بن پڑتا ہے، وہ تو آپ کریں نا. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں بھی ڈال دیں گے. ان کی شکست کے آثار شروع ہو چکے ہیں. ٹائٹینک ہے، بڑا جہاز ہے، ڈوبتے ڈوبتے ٹائم لگے گا. بڑی بلا ہے، جو گیم ہم بچپن میں کھیلتے تھے، گیموں میں آخر میں بڑی بلا آتی تھی، اس کو مارنے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. تو یہ گیم کے آخر کی بڑی بلا ہے، اس پہ مسلسل گولیاں چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، سوراخ ہوتے رہیں گے، اور پھر وہ ٹھیک ہوتے رہیں گے، پھر ہوں گے، لیکن آخر کار یہ بڑی بلا دھڑام سے مرے گی اور مر جائے گی.